بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ میم ساکن کے جو قواعد ہیں ان کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ پڑھنے میں اکثر یہ بھی دقت آتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ میم ساکن کے قواعد کتنے ہیں؟ ٹوٹل 3 ہیں: ادغام کرنا، اخفا کرنا اور اظہار کرنا۔ ادغام کرنا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ میم ساکن میں ادغام کب ہوگا۔ دیکھیں، میم ساکن میں جو نون ساکن، میم ساکن اور نون ساکن، یہ دونوں کو ذہن میں رکھیے گا، ان کے بعد اگر دوسری میم جو اس کے سامنے آگے والی میم آئے گی اس کے اوپر مشدد یا تشدید بنی آ جائے گی تو ادغام ہوگا۔ مطلب ہم نے اس والی میم کو یا نون ساکن کو اس کے اندر ملانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں میموں کو ملا کر جب ہم غنے سے پڑھتے ہیں نا، جب ہم بات کو دوبارہ سے سمجھیں، دونوں میم، یہ پہلے والی بھی اگزامپل سے پتہ چل جائے گا، دیکھیں پہلے والی بھی اور آگے والی بھی، ان دونوں اس میم کو اس میم کے اندر ہم جب ملاتے ہیں تشدید والے کے اندر، تو اس ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کرنا۔ اس ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کرنا۔ مثال کے طور پہ لکم، دیکھیں میم کے اوپر ساکن ہے، پہچان کر لیں کس طرح سے ہم اس کے قواعد کو سمجھیں گے۔ میم ساکن اور آگے اس کے جو میم ہوگی جو دوسرے کلمے میں ہوگی، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس میم کے اوپر تشدید ہوگی۔ لکم، ہونٹوں کو بند کریں گے، غنے کا اظہار دیکھیں ناک کے بانسی کی طرف تھوڑا سا آپ کو غنہ محسوس ہوگا۔ لکم ما، ٹھیک ہے۔ لکم ما، پہچان کیسے کرنی ہے؟ آتیکم منہا، دیکھیں میم ساکن۔ آپ نے قواعد کو، رول کو کیسے اپلائی کرنا ہے، ان کی پہلے پہچان کیا کریں۔ کوئی بھی حرف ہو، کوئی بھی، اس کے اوپر میم کے اوپر ساکن یا جزم ایک ہی بات ہے، آیا ہوگا، اور آگے والی جو میم ہوگی اس کے اوپر کیا ہوگی؟ تشدید۔ آتیکم منہا، کلیئر ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں، لکم منہ، لکم منہ، دیکھیں میم ساکن اور اگلی میم پہ تشدید۔ یہ بڑا آسان سا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس میم کو اس میم کے اندر ادغام کریں گے، ملا دیں گے، اس کے اندر جذب کر دیں گے۔ وَهُم مُهْتَدُونَ إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن پاک سے آپ نے خود بھی اور بھی اسی طرح سے اپنی ایگزامپلز نکالنی ہے، تاکہ آپ کا تھوڑا سا اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ وہاں سے ضرور ایگزامپلز قرآن سے ضرور نکالا کریں جب سمجھایا جاتا ہے۔ اب میم کا ہی اگلا رول ہے اخفا، مطلب چھپایا ہوا غنہ، چھپایا ہوا اخفا کریں گے ہم۔ کیسے؟ دیکھیں میم ساکن میں اخفا کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد حرف کون سا آئے گا؟ با، میم ساکن، مطلب میم کے اوپر جزم پڑی ہوگی، اس کے بعد پہلے ہم نے دیکھا تھا نا میم آئے گا، میم مشدد، تو ہم نے ادغام کرنا ہے، اب اخفا کرنا ہے تو بھی طریقہ کار وہی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو اخفا ہوگا، مطلب چھپا ہوا ہوگا، یعنی دونوں ہونٹوں کو ملا کر غنے سے ہم پڑھیں گے۔ کیسے؟ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، ترمیہم بحجارہ، دیکھیں میم کے اوپر جزم ہے، اگلا لفظ کیا ہے؟ با۔ ترمیہم، ہونٹوں کو بند کریں گے، ترمیہم، خود محسوس کریں آپ کی آواز جو ہے وہ آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے غنے میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم کرتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، چلیں ایسے، مالہم بہی، دیکھیں میم ساکن ہے اور آگے کیا آ رہا ہے؟ با، تب کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد جب با آئے تو اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی اور ایگزامپلس بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ میم ساکن میں اخفا کے مشقوں کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، مالہم بہ، دیکھیں میم ساکن اور آگے کیا لفظ آ رہا ہے؟ با، با پہ زبر ہو، زیر ہو تو پھر ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے وَكَفَرْتُم بِهِ، دیکھیں میم ساکن ہے، یہ چیزیں جو بھی ہوں میم ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے؟ با، تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس میم ساکن کو اندر ہم نے اخفا کا رول اپلائی کرنا ہے۔ یعتصم باللہ،
यातसिम बिल्लाह। देखिए होठों को बंद करके फिर पढ़ना है। ये जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी थी, तरमीहिम बिहिजारह इन्न रब्बुहुम बिहिम इन्न रब्बुहुम बिहिम। महसूस किया आपने? होठों को बंद करके देखिए बिहिम। बाज़ुकुम बाज़ा बाज़ुकुम, मीम साकिन बा आगे आगे बाज़ा, हमने इफ़ा किया। ये हमने मीम साकिन के इफ़ा की मशकों को देखा। अब इजहार क्या है? इजहार सिंपल सा है। इजहार आपको बड़ी जल्दी समझ आएगा। तरीका वही कार है कि मीम साकिन में इजहार कब होगा, मीम के ऊपर साकिन, मीम के ऊपर जज़म पड़ी होगी और इसके बाद इजहार कब होगा। देखिए मीम बिल्कुल इसको मतलब इसको सीधा सीधा नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना है, इजहार कर देना है, इसका शो कर देना है इसको। मीम साकिन के बाद बा और मीम आए, इन दोनों के अलावा, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बाकी हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो क्या करेंगे? इजहार होगा, यानी गुन्ना वगैरह नहीं होगा, सादा सिंपल नॉर्मल इसको पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अलम तारा, अलम देखिए मीम साकिन है, आगे तारा, यहाँ पे देखिए मैंने होठों को बंद किया है, ना खफा किया है, ना इदगाम किया है, बल्कि सादा पढ़ा है। आपको महसूस हो रहा है अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका, इस तरह से पढ़ती है ना। इसी तरीके से अमशाजिन, अमशाजिन, देखिए मैंने गुन्ना वगैरह कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल, मतलब कि सादा नॉर्मल बिल्कुल क्लियर करना। ये है मीम साकिन के क़वायद का आखिरी रूल, इजहार करना, मतलब आपने मीम का इजहार कर देना। अलम नशरह, ऐसे ही है ना, अलम नशरह अमशाजिन अलम तारा, अलम तारा, मतलब सादा, इसको कोई मुश्किल काम नहीं। लहुम ज़िक्रा, लहुम ज़िक्रा, देखिए हम सादा। अमरी, अमरी, कोई गुन्ना कोई इख्फा कुछ भी नहीं हो रहा, नॉर्मल सादा सादा इजहार होगा। वहुम ज़ालिमून, वहुम ज़ालिमून, ये थे बेसिकली मीम साकिन के 3 रूल्स। अगर हालांकि आसान थे फिर भी मैंने कहा चले इसकी भी आपके साथ वीडियो शेयर करनी चाहिए कि कैसे क्या करना है। और आपको मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने ज़रूर कुरान से इनकी सर्च किया करें, सबकी सर्च करके पढ़ा करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।